اب زلزلے آنے کی وجوہات کیا ہیں؟ مختلف وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں بتایا ہو ہم اس کے اوپر پورا یقین کریں۔ کچھ اس کی طبعی وجوہات بھی ہیں۔ زلزلہ آیا اور میں نے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جو فرمان تھا وہ ٹویٹ کیا، اللہ کی شان۔ اس کے جواب میں ایسی ایسی باتیں آئیں، الامان والحفیظ۔ دکان پر ایک صاحب آئے، میرے سامنے بیٹھ کے، وہیں شالمی کے دکاندار کہنے لگے لگتا ہے امریکہ نے نیچے سے پلیٹیں ہلا دیں۔ اتنے بڑے حادثے کے بعد بھی بات اللہ کی طرف رخ نہیں کیا کہ امریکہ نے کچھ کر دیا، یہ مجھے انہوں نے کہا۔ اور مختلف قسم کی ایسی باتیں ہیں جو بہت تکلیف دہ ہیں۔ ہمیں اپنے ایمان کو، یقین کو بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کی فکر کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے کو، نبی کی بات کو سمجھیں اور مانیں۔ آج میڈیا اور کفر کی محنت اتنی بڑھ گئی کہ ایمان والوں کے گھر میں رہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن ایمان ان کا بنا ہوا نہیں، یقین نہیں ہے۔ اور علماء سے اتنا دور کر دیا گیا اور دین سے اتنا پیچھے ہٹا دیا گیا کہ آج یقین ہی نہیں رہا۔ سارا کچھ ہمارا بہت تکلیف میں چلا گیا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کی فکر کریں۔ آج ہم اپنے ایمان کی فکر کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا ایمان بھی بنے گا اور بچے گا، اور ہماری نسلوں میں بھی یہ بات پیدا ہوگی۔ اور اگر ہم نے ہی ایمان کو نہ بنایا تو نسلوں کے بارے میں تو پھر اطمینان رکھیں کہ یہ پھر ہمارے مرنے کے بعد پتہ نہیں گیتا یا رامائن پڑھ رہی ہوں، یا 1 منٹ کی خاموشی ہو، یا پھر کینڈل لائٹ جلا کے ایصال ثواب ہو رہا ہوں۔ بہت خطرے والی باتیں ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ زلزلے آنے کی طبعی وجوہات بھی ہیں اور شرعی وجوہات بھی ہیں۔ طبعی وجوہات تو یہ ہیں کہ جب زمین کو اللہ نے بنایا تو انتہائی گرم حالت میں تھی، اوپر کی سطح ٹھنڈی ہو گئی، لیکن اندر ابھی بھی مولٹن میٹل موجود، یعنی آگ موجود ہے۔ جب وہ آپس میں سیٹل ہوتے ہیں، پلیٹیں ہیں سیٹل ہوتی ہیں، تو زمین کے اوپر زلزلے کی کیفیت آ جاتی ہے۔ بلکہ سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ پوری دنیا میں روزانہ کہیں نہ کہیں زلزلے آتے رہتے ہیں، اور شاید 100 کے قریب بھی اس کی تعداد ہو جاتی ہے، لیکن وہ اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ اوپر محسوس نہیں ہوتے، اور کبھی اللہ چاہتے ہیں تو ان کا اتنا تیز ان کو کر دیتے ہیں کہ اوپر بھی محسوس ہو جاتے ہیں۔ بھئی زمین بنائی کس نے؟ اگر نیچے پلیٹیں رکھی ہیں تو وہ رکھی کس نے؟ اگر نیچے آگ موجود ہے تو وہ رکھی کس نے؟ اور وہ کس کے حکم سے چل رہی ہے؟ وہ فالٹ جو ہزاروں سال سے یا لاکھوں سال سے کب سے اللہ نے رکھے ہوئے تھے، ان کو ہلاتا کون ہے؟ ان کو اللہ ہلاتا ہے، جب چاہتا ہے ہلا دیتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے اتنا ہلاتا ہے، اور جس علاقے پہ چاہتا ہے اس علاقے پہ ہلاتا ہے۔ تو ہم سب سے پہلے تو زلزلے کی وجوہات کو دیکھتے ہیں، اس کے بعد 2-3 سوالات کے جوابات۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، نبی علیہ السلام کے زمانے میں زلزلہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رکھا اور فرمایا ٹھہر جا، ابھی قیامت قائم ہونے کا وقت نہیں آیا۔ پھر نبی علیہ السلام صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا بے شک تمہارا پروردگار چاہتا ہے کہ تم توبہ طائب ہو جاؤ، لہذا تم توبہ کرو۔ نبی علیہ السلام کی زندگی میں زلزلہ آیا، آپ نے زمین پر ہاتھ رکھا، اس کو کہا ٹھہر جا، ابھی قیامت کا وقت نہیں آیا۔ پھر صحابہ کو متوجہ ہو کے فرمایا کہ دیکھو بے شک تمہارا پروردگار چاہتا ہے کہ تم توبہ کرو۔ تو گویا جب بھی زلزلہ آتا ہے ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں توبہ کرنی ہے، ہمیں اعتراضات نہیں کرنے، ہمیں پوائنٹس نہیں نکالنے، ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں زمین میں زلزلہ آیا مدینہ میں۔ آپ نے حیران ہو کر کہا یہ کیا ہے؟ کون ہے تم میں سے جس نے کسی نئے عمل کا یعنی گناہ کا، بری بات کا ارتکاب کیا ہے؟ اگر ایسا پھر ہوا تو میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ گویا اس بات کا مفہوم یہ ہوا کہ بدعمالیوں کی وجہ سے زلزلے آنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ اسی طرح حدیث میں موجود ہے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ آپ نے 3 وجوہات بتائیں۔ 3 ایک وجہ یہ بتائی، فرمایا کہ جب عورتیں مردوں کے لیے خوشبو کا استعمال کریں، اور جب عورتیں
مردوں کے لیے خوشبو کا استعمال کریں. آج دیکھیے پارٹیوں میں جانے کے لیے، شاپنگ میں جانے کے لیے اور ملاقاتوں پہ جانے کے لیے نامحرموں کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا کتنا بڑھ گیا. دوسرا فرمایا کہ جب عورتیں غیر محرم کے سامنے ننگا ہونے میں شرم اور جھجک محسوس نہ کریں. چہرے کا پردہ تو آج گیا ہی ختم، اس کی تو بات ہی کوئی نہیں کرتا، حالانکہ چہرے کا پردہ بھی لازمی ہے. اس کے اوپر اپنے دلائل ہیں، فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. اور احرام کی حالت میں چہرے کو کپڑا نہ لگنے دینا، یہ اس کی دلیل نہیں ہے کہ چہرے کا پردہ نہیں کرنا. احرام کی حالت میں جب فرمایا کہ دیکھو تمہارے چہرے پہ کپڑا نہ لگے، تو گویا باقی وقت میں لگا ہے تو ہٹوایا رہے نا، اور نہ ہٹواتے کیوں؟ تو جب عورتیں مردوں کے سامنے بے لباس ہونے میں جھجک محسوس نہ کریں، اب کھلے بازو، کھلے گردن اور عجیب عجیب سے حالات، یہ فرمایا کہ دوسری وجہ ہے. اور تیسرا فرمایا کہ جب شراب اور موسیقی عام ہو جائے تو بس تم پھر زلزلوں کی امید رکھنا. یہ کس نے بتایا؟ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. اس کے علاوہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کسی قوم کے اندر سود اور زنا عام ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے لیے عذاب کے لیے پیش کر دیتی ہے، اللہ کے سامنے عذاب کے لیے پیش کر دیتی ہے جب سود اور زنا عام ہو جائے. سود تو اتنا عام ہو چکا ہے کہ ایک ساتھی ہیں بینک میں جاب کرتے ہیں، وہ جس وقت ابھی تو ان کی کہیں چینج ہو گئی، شفٹ کہیں کسی اور برانچ میں چلے گئے. 3-4 سال پہلے میں ان سے پوچھا تھا، وہ اس وقت جس برانچ میں تھے، میں نے پوچھا کہ سود کے بارے میں بتائیے. کہنے لگے حضرت اندازہ آپ خود لگا لیں، جس برانچ میں میں ہوں اس میں 4000 اکاؤنٹس ہیں، 3500 سے زیادہ سودی ہیں اور باقی غیر جو ہیں وہ کرنٹ اکاؤنٹ. اور بہت ساری سود کی شکلیں اس وقت عام ہو چکی. اور زنا، اس کے بارے میں کیا کہا جائے، پاک دامن نوجوان تلاش کرنا بہت مشکل ہو گیا. تو فرمایا کہ جب یہ چیزیں عام ہو جائیں تو زلزلوں کی اور عذاب کی امید رکھنا. اب یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں بتائی گئیں، ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان کو مانیں.